مجید کا اپنا متن ہے، ٹیکسٹ۔ اس کے علاوہ جو دیگر اشیاء ہیں اس کی طرف ہم خدا نے توفیق دی تو بعد میں جائیں گے۔ اس درس سے ہمارا ارادہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کا جو متن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے اپنے جملے ہیں، اس کا جو اپنا کلام ہے، اس کو سن کر ہمیں کیا سمجھ آتی ہے، کس حد تک سمجھ آتی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب بھی درس قرآن کا کہیں اتفاق ہوتا ہے تو بہت سارے افراد سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں پڑھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ تو احادیث کی جو بحث ہے وہ بہت ہی لمبی اور طولانی ہے۔ جیسے دنیا کے نظاموں میں بھی کیا طریقہ ہوتا ہے، اگر ایک بچے نے پڑھنا ہے، میٹرک تک جانا ہے یا اس سے اوپر پڑھنا ہے، تو وہ سٹارٹ کہاں سے کرے گا؟ پریپ سے، اور سٹیپ بائی سٹیپ اوپر کی طرف جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پریپ کے لیول کا بچہ ہو اور آپ اسے میٹرک کے لیول کی، او لیولز کے مثلا سطح کی، آپ اس کو باتیں بتانا شروع کر دیں۔ وہ تیار ہی نہیں ہے، اس کے پاس بیسکس ہیں ہی نہیں۔ ہم جو کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب تبلیغ شروع کی تو رسول اللہ کا جو تبلیغ کرنے کا ہتھیار تھا وہ یہی قرآن تھا، اور جن کو رسول اللہ سنا رہے تھے وہ کوئی ویلکم نہیں کر رہے تھے اس کو۔ اس قرآن کے اندر موجود باتیں، یہی ٹیکسٹ، یہی الفاظ ان کے دلوں میں اتر جاتے تھے، کفار کے دلوں میں اتر جاتے تھے۔ جن الفاظ کے بارے میں آج ہمارے دلوں میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی اور ہم اس سے متاثر نہیں ہوتے، یہ قرآن رسول اللہ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا کفار کو مسلمان بنانے کے لیے، جو خدا سے دور تھے انہیں خدا سے قریب لانے کے لیے۔ اور اس بات کو میری ذرا غور سے سنیے گا کہ جب رسول اللہ قرآن انہیں سناتے تھے، وہ رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے، یہ قرآن اثر کرتا تھا ان پر۔ اگلا سٹیپ بعد میں آتا ہے، جب ایک شخص مسلمان ہو گیا اس کے بعد رسول اللہ کوئی اگلی بات اس کو تفصیلات بتاتے ہیں تو مانے گا، لیکن جو اصل چیز تھی کفار کو اسلام کی طرف لانے والی، وہ کیا تھی؟ وہ اللہ کا بھیجا ہوا یہ قرآن تھا۔ اور ہمارے ائمہ نے بھی جو ہم کو ترتیب بتائی ہے دین سیکھنے کی، وہ بھی قرآن مجید کو پہلے سٹیپ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پہلا قدم دین سیکھنے کا اللہ کی کتاب ہے، اور آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلا قدم تو دور کی بات، آخری قدم بھی نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ پہلا قدم تو دور کی بات ہے، آخری قدم بھی دین سیکھنے کا قرآن مجید نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد جو بعد والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اس مردے کو فائدہ دے، اس مردے کو بینیفٹ دے۔ یہ بے عقلی ہے۔ میں بغیر تکلف کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو آپ کے ذہنوں میں سوال آئے وہ آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم صرف ٹیکسٹ کو فوکس کر رہے ہیں،
تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور اگر ہم ایک ہی آیت کے بارے میں جو کچھ آیا ہے سب کو ہم لانا شروع کر دیں تو ہم بسم اللہ سے آگے نہیں چل سکتے. توجہ فرما رہے. ابھی کیا فارمولہ ہے؟ ایک عرب جب یہ الفاظ سنے تو اس کے ذہن میں کیا تصویر آئے گی؟ ان الفاظ سے رسول اللہ ان کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سن رہے تھے، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے. الفاظ سن کے ان کے ذہنوں میں کیا میننگ آتے تھے جس سے وہ متاثر ہوتے تھے؟ ہمارا فوکس اس پر ہے، اگلی تفصیلات پر فوکس نہیں ہے. پہلے سٹیپ کے طور پر یہ فرسٹ سٹیپ ہے قرآن کے بارے میں. اور اس میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ دوسری تمام زبانوں کی طرح قرآن مجید کی جو زبان عربی ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کے استعمال میں تبدیلی آئی ہے، چینج آئی ہے. ہم نے کس بات پہ فوکس رکھنا ہے کہ یہ جو لفظ ابھی میں پڑھ رہا ہوں مثلا قرآن میں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں اس لفظ سے اس عرب کے ذہن میں کیا معنی آتا تھا. ورنہ آج یہی الفاظ جو عربی زبان کے الفاظ ہیں، ان میں سے بعض کے میننگ کچھ چینج ہو چکے ہیں. میں آپ کو انگلش کی مثال دیتا ہوں. اگر ونڈوز بولا جائے، ونڈوز، تو آج کل تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ ونڈوز سے کھڑکی نہیں آتی ذہن میں، مائکروسافٹ ونڈوز انسان کے ذہن میں آتی ہے. لیکن آج سے 50 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے ونڈوز سے وہ چیز ذہن میں آ ہی نہیں سکتی تھی جو آج آ رہی ہے. اسی طرح موبائل، اگر آج سے 100 سال پہلے کوئی بندہ موبائل کا لفظ بولتا تھا تو یہ چیز جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ کبھی بھی ذہن میں نہیں آ سکتی تھی. تو زمانہ جیسے جیسے تبدیل ہوا، چیزیں تبدیل ہوئی، الفاظ کا استعمال بھی جو ایک اور میننگ میں استعمال ہو رہا تھا اس سے ملتے جلتے کسی دوسرے میننگ میں اتنا استعمال زیادہ بڑھ گیا کہ وہ پہلا استعمال ذہن میں ہی نہیں آتا. اگر موبائل سے ہمیں سیل فون کے علاوہ کچھ اور مراد لینا ہو تو ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی کہ میں کس کو موبائل کہہ رہا ہوں. ورنہ اگر میں وضاحت نہیں کروں گا تو سننے والا موبائل سے سیل فون سمجھے گا، موبائل فون سمجھے گا. لہٰذا اگر قرآن مجید کا ہم ایگزیکٹ ایکوریٹ میننگ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان الفاظ کے جو میننگز تھے اس زمانے میں کیا تھے. اور کچھ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں قرآن کے کہ جن کا معنی جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے وہ اس زمانے میں عربوں کے ذہنوں میں نہیں آتا تھا. مثال، قرآن مجید میں ایک لفظ بہت زیادہ تکرار ہوا ہے، ریپیٹ ہوا ہے، کفر، کافر، کافرون، کافرین. جب ہم کافر کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر نان مسلم آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نان مسلمز کی بات ہو رہی. جبکہ قرآن مجید جو ہم سوچ رہے ہیں اس سے کافر نہیں کہتا. کیوں؟ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عرب قرآن کے نزول کے زمانے میں کفر سے کیا معنی لیتے تھے. عرب جان بوجھ کے کسی چیز کو چھپا لینا، اس کا انکار کر دینا چھپا کر اس کو، اسے کہتے تھے کفر. تو کافر کون ہوگا؟
جس کے پاس کوئی بات آئے اللہ کی طرف سے جان بوجھ کے نہ مانے. تو اگر ہم کافر کا نان مسلم والا معنی اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم ان ساری آیات سے کہیں گے کافر بہت برے ہیں، کافر بہت برے ہیں، نان مسلم بہت برے ہیں. لیکن اگر ہم کافر کا اس زمانے کا میننگ ذہن میں رکھیں گے تو ہم کہیں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھوں کہ یہ میں تو نہیں ہوں. جان بوجھ کے نہ ماننے والا، جان بوجھ کے انکار کرنے والا کافر تو یہ ہوتا ہے. یہ میں ہوں یا میں نہیں ہوں. اس طرح ایمان کا لفظ ہے، جو ہم نے ایمان سے مومن بنتا ہے، جو آج ہم نے مومن کا معنی اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، ہم نے بھی اور دیگر مسلک والوں نے بھی. وہ کیا میننگ ہے؟ جو ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے. اور ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہو یہ مومن ہونے کے لیے کافی ہے، چاہے جتنا گڑبڑ انسان ہو، رشوت کھاتا ہو لیکن پیدائشی ہمارے مسلک سے تعلق رکھتا ہے مومن. خدا نخواستہ شراب پیتا ہو، اس کے ایمان پہ کوئی فرق ہماری ڈیفینیشن میں، لیکن قرآن کی ڈیفینیشن بالکل یہ نہیں ہے. اور یہ آج والی ڈیفینیشن ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہی اس لیے کیونکہ ہمارے ذہنوں میں قرآن نہیں تھا. اگر ہم نے مومن کا اور ایمان کا پہلا کانسیپٹ اور تصور اللہ کی کتاب سے لیا ہوتا تو یہ غلط کانسیپٹ کبھی ہمارے ذہن قبول نہ کرتے کہ آج ہم نے ایسا قبول کیا ہوا ہے کہ ہم اسی کو حقیقت سمجھتے. جو انسان اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہو اسے کیا کہتا ہے؟ اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے فاسق. مثلا شرابی فاسق ہے، رشوت کھانے والا فاسق ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کیا فرماتا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اللہ سوال کرتا ہے مجھے یہ تو بتاؤ کہ وہ شخص کے جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے؟ ہم کہتے ہیں یس سر. ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پاس ایسی مخلوق بہت ہے جو فاسق بھی ہیں اور مومن بھی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ بھلا وہ جو مومن ہے اس کا انداز زندگی، اس کی حرکات، اس کے اعمال، اس کی محفلیں اس کی طرح ہو سکتی ہے جو فاسق ہے؟ لا یستوون. یہ دونوں برابر نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں ہم کر کے دکھا دیتے ہیں آپ کو. ہم آپ کو سینکڑوں ہزاروں دکھا دیتے ہیں جو فاسق بھی ہیں لیکن مومن بھی ہیں. یہ وہ بنیادی غلطی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری رائے اور اللہ کی رائے نہیں ملتی آپس میں. ہماری رائے اور خدا کی رائے آپس میں نہیں ملتی. ہماری مومن کی ڈیفینیشن اور ہے، قرآن کی مومن کی ڈیفینیشن اور ہے. اور اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں جو ہمیں صرف یاد رکھیے، صرف قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہمیں یہ باتیں بہت ہی زیادہ کلیئرلی بتا دیتا ہے. حدیث کی باری کب آتی ہے؟ یہ بنیادی چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جیسے ہی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں فوراً ساتھ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے. سن لیں توجہ سے. کیا جملہ ہے؟ کہ قرآن مجید اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہ بالکل غلط بات بھی ہے. اس کا ایک معنی ٹھیک ہے اور ایک معنی غلط ہے اور باطل ہے. باطل معنی اگر ہمارے ذہن میں ڈال دیا جائے تو ہمارے لیے قرآن مجید کا ٹیکسٹ بیکار ہے، ورتھ لیس. اس سے ہم سوائے عربی میں پڑھ کے ثواب لینے کے اور کوئی استفادہ نہیں کر سکتے.
اور یہ جو آج قرآن مجید کی حالت ہم نے کی ہوئی ہے کہ ہمارے اندر رائج صرف عربک میں تلاوت کرنا ہے اور ہم اس کا میننگ نہیں سمجھتے، یہ ہمارے ذہنوں میں موجود وہی غلط معنی ہے جو بیٹھا ہوا ہے، چاہے ہمیں پتہ ہے چاہے ہمیں نہیں پتہ، کہ ہم ڈائریکٹلی قرآن مجید سے کچھ نہیں سمجھ سکتے، اور یہ بات کر کے ہم اللہ کے مقابلے میں آ گئے ہوئے ہیں۔ جو کہتا ہے ہم نے یہ قرآن نازل اس لیے کیا تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، ہمارے ذہن میں کیا بیٹھا ہے؟ اس میں ڈائریکٹلی غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائیں، یہ جو آج بیماری عام ہے معاشرے میں قرآن مجید سے دین نہ سیکھنے اور سمجھنے کی، اس کا کاز کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا وہ غلط کانسیپٹ ہے قرآن کے بارے میں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلان مولانا صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس سے تو مجھے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بات وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے، لیکن اللہ نے جو کتاب دی ہے اللہ نہیں سمجھا پایا کہ وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی مولانا کو سمجھانی آتی ہے بات، اللہ کو بات سمجھانی نہیں آتی، یہ بات ہے۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے اور بہت بڑی توہین ہے خالق کائنات کی، اس کی جس کا یہ قرآن کلام ہے۔ اس کانسیپٹ کو ذہنوں سے دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ قرآن کے ٹیکسٹ پر فوکس کریں گے، اور میں آپ کے سامنے وہ معنی بیان کروں گا کہ جو ایک عرب کے ذہن میں میننگ آتا ہے اس کا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں مثلا عربی زبان صرف آتی ہو تو آیا ہم قرآن مجید سے سمجھ سکتے ہیں کچھ یا نہیں سمجھ سکتے، اور اگر سمجھ سکتے ہیں تو کس حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ پس قرآن مجید اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، ایک معنی اس کا حق ہے، ایک معنی اس کا باطل ہے۔ باطل معنی کیا ہے؟ کہ قرآن مجید سے کچھ سمجھ نہیں آ سکتا جب تک حدیث نہ ہو، یہ باطل ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک بیکار کام کیا جو ہمیں قرآن دیا ہے، یہ قرآن ہمیں دینا ہی نہیں چاہیے تھا اگر یہ حدیث کے بغیر بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ صحیح معنی کیا ہے؟ صحیح معنی یہ ہے، یہ تفصیلی بات ہے لیکن میں ان شارٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن اہل بیت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اس کا صحیح معنی اور مراد کیا ہے؟ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جو بات جتنی قرآن مجید میں کر دی گئی ہے وہ وہی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتی۔ اس چیز کی جو قرآن میں بیان کی گئی اگر تفصیلات ہیں، وہ تفصیلات ہمیں کہاں سے ملے گی؟ رسول اللہ سے ملیں گی، اہل بیت اطہار سے ملیں گی۔ اور مکتب اہل بیت، شیعہ مذہب، شیعہ مکتب، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی گہرائی، قرآن مجید کی احکام کی تفصیلات ہم کہاں سے لیں گے؟ ہم رسول اللہ سے اور ان کے جو اہل بیت اطہار ہیں، یہ ہماری چین ہے دین لینے کی۔ ان کے علاوہ اگر کہیں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو رسول اللہ کے اہل بیت کے ذریعے ہم تک نہیں آ رہا، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز پر بہت تاکید فرمائی، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں، یہ نہیں ہے قرآن میں کہ اس طرح نماز شروع کرنی ہے۔ آپ نے حالت قیام میں کھڑے ہونا ہے، کیا پڑھنا ہے آپ نے، پھر آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر آپ نے اٹھ کے سجدوں میں جانا ہے، پھر آپ نے مثلا دوسری رکعت پڑھنی ہے، پھر یہ سب کچھ قرآن میں تفصیلات نہیں ہے۔ کہاں سے ملیں گی؟ حدیث سے ملیں گی ہمیں۔ یہ معنی ہے کہ اگر ہم صرف قرآن کو لے کے بیٹھ جائیں تو ہمارے پاس دین کیا بچے گا؟ ہم حدیث کے محتاج ہیں، رسول اللہ کے فرمان کے محتاج ہیں تاکہ ہمارے سامنے مکمل تصویر آ سکے۔ یہ ٹھیک معنی ہے اس کا۔ لیکن یاد کیا رکھنے کی بات ہے
کہ جو بات قرآن مجید میں کر دی گئی ہے وہ وہی ہے جو کی گئی ہے، اس کو بھی اگر آپ چینج کر دیں تو پھر یہ قرآن مجید نعوذ باللہ ایک بیکار یوز لیس چیز ہے. کہ میں جو قرآن سے پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ سمجھ آتا ہے، تھوڑی دیر بعد مجھے کوئی بتاتا ہے کہ یہ مراد نہیں، یہ مراد کچھ اور ہے، تو پھر یہ کتاب کیا ہو جائے گی؟ وہی ہو جائے گی جو آج کل ہم نے بنائی ہوئی ہے کہ ہمیں تو اس میں سے سمجھ نہیں آتا. ایک عام انسان قرآن مجید پڑھنے کی ٹرائی کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ قرآن مجید کی فرض کرے دیکھتا ہے کہ یہ قرآن مجید کی کچھ باتیں جو مجھے آج تک میں نے سنی ہیں ان کے مطابق نہیں ہیں، تو وہ جاتا ہے کسی عالم کے پاس مثلا اور اس سے جا کے کہتا ہے کہ یہ تو بڑی سمپل جو اس کی ٹرانسلیشن ہے، اس میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو میں نے سن رکھی تھی اس کے برعکس ہے. تو اس کو جواب کیا ملتا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا دل کرے منہ اٹھا کے اس کو پڑھنا شروع ہو جائے. اس قرآن کے لیے پہلے یہ پڑھو، پہلے یہ پڑھو، پہلے یہ پڑھو، پہلے یہ پڑھو، یہ پڑھو، اس کے بعد پھر قرآن کی طرف آؤ. آپ تصور کریں، آیا جب رسول اللہ ان کو قرآن سناتے تھے ان سے کہتے تھے پہلے یہ پڑھو، پہلے یہ پڑھو، پہلے یہ پڑھو اور پھر آ کے مجھ سے قرآن سنو؟ نہیں. وہ تو قرآن سننے سے بھاگ رہے تھے، وہ باقی پڑھائیاں کہاں سے آگے پڑھتے. تو جب اس قسم کا جواب دیا جاتا ہے ایک عام انسان کو تو وہ کیا اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ اگر میں قرآن پڑھوں گا تو میں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں. لہٰذا وہ قرآن سے صرف وہی یوز کرتا ہے کہ تعویذ بنا لو یا کتنی دفعہ ایک سورت کو پڑھو تو اس سے یہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. سب کچھ کرے گا، قرآن مجید سے ہدایت لینا ترک کر دے گا. انشاءاللہ کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں عرض کی، نکات آپ کے ذہنوں میں واضح ہوں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.